عزاداری میں نت نئی چیزیں اور مرجعیت کے خلاف اپنے ہی کچھ نام نہاد شیعہ کیوں اتنے ایکٹیو ہیں؟ آئیے یہ جاننے کے لیے اس آڈیو کو سنتے ہیں۔ شیعوں کی تباہی کے لیے MI6 اور CIA کا منصوبہ بے نقاب۔ فروری 2017 میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام تھا A Plan to Divide and Destroy Shia Theology۔ یہ کتاب امریکہ میں شائع ہوئی تھی جس میں CIA کے سابق نائب صدر ڈاکٹر مائیکل برائٹ کی مفصل انٹرویو شائع ہوئی ہے۔ مائیکل برائٹ کو مالی اور انتظامی کرپشن کی بنا پر برطرف کیا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے انتقام لینے کے لیے CIA کا یہ اہم راز فاش کرتے ہوئے اپنے انٹرویو میں جھنجھوڑ دینے والے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اس طویل انٹرویو کے چند نکات پیش خدمت ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے 1979 میں ہماری پالیسیوں کو نقصان پہنچایا۔ اسلامی بیداری کی نشو و نما کا ظہور لبنان، عراق، کویت، بحرین اور پاکستان میں ہوا تو CIA کے عہدیداروں کا ایک اجلاس ہوا جس میں برطانوی خفیہ سروس MI6 کا نمائندہ بھی شریک تھا۔ اس اجلاس میں معلوم ہوا کہ انقلاب کے اہم ترین اسباب مذہبی مرجع کی قیادت اور 1400 سال پہلے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی یاد میں شیعوں کی صدیوں سے جاری عزاداری ہے، اور انہی اسباب کی بنا پر شیعہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ متحرک اور ایکٹیو ہیں۔ ابتدائی تحقیقات اور منصوبہ سازی کے لیے $40 ملین کا بجٹ منظور ہوا۔ ان کے منصوبے کچھ اس طرح تھے۔ پہلا مرحلہ انفارمیشن اور اعداد و شمار فراہم کرنا۔ دوسرا مرحلہ قلیل مدتی ہدف یا شارٹ ٹرم ٹارگٹ کے طور پر شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کرانا، شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دے کر فسادات کرانا، شیعوں کو سنی اکثریت کے ساتھ لڑانا اور ان کی توجہ امریکی پالیسیوں سے ہٹانا۔ تیسرا مرحلہ طویل مدتی ہدف لانگ ٹرم ٹارگٹ کے طور پر تشیع کا خاتمہ کرنا۔ پہلے مرحلے میں کچھ جاسوس پاکستان بھیج دیے گئے جنہوں نے اسی مضمون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی اور کراچی کے ایک شیعہ نشین علاقے رضویہ سوسائٹی میں بعنوان پیئنگ گیسٹ مقیم رہے، اور اسی طرح نکوما نامی ایک جاپانی جاسوس نے کوئٹہ شہر کے شیعوں کے درمیان رہ کر شیعہ اسٹڈیز کے موضوع پر اپنا ڈاکٹریٹ کا رسالہ مکمل کیا۔ ڈاکٹر مائیکل برائٹ نے کہا ہے، شیعہ ممالک میں فیلڈ ورک ریسرچ اور حاصلہ انفارمیشن کے مطابق مندرجہ ذیل نتائج سامنے آئے۔ مرجعیت، مراجع تقلید شیعہ مذہب کی اصلی طاقت ہیں جو ہر زمانے میں دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اصول پر انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ انہوں نے تشیع کی پوری تاریخ میں کبھی بھی غیر اسلامی حکمران کے ساتھ بیعت نہیں کی۔ گزشتہ صدی کے ایک مرجع آیت اللہ میرزا شیرازی کے فتوے کی وجہ سے انگریز ایران میں قدم نہ جما پائے۔ دوسری علمی مراکز میں ایسا نہیں رہا اور ان مراکز نے اکثر حکمرانوں کا ساتھ دیا ہے، جبکہ قم جیسے مراکز سے شاہانہ نظام کا خاتمہ شروع ہو گیا، جہاں اب بھی امریکہ جیسی سپر پاور پیر جمانے کے لیے ناکام کوشش کر رہا ہے۔ شیعوں کا عظیم ترین علمی مرکز عراق میں تھا جسے صدام اپنی تمام کوششوں کے باوجود نہ خرید سکا بلکہ اسے بند کرنے پر مجبور ہوا۔ امام موسیٰ صدر کی تحریک نے برطانوی، فرانسیسی اور اسرائیلی افواج کو لبنان سے مار بھگایا اور اسرائیل کو پہلی مرتبہ حزب اللہ کی شکل میں بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر برائٹ مزید کہتے ہیں، سب سے زیادہ اہم نتیجہ اور فیصلہ جو ہمیں ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ شیعوں کو براہ راست نقصان پہنچانا اور انہیں اپنا فرما بردار بنانا مشکل ہے، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ پس پردہ رہ کر کام کیا جائے۔ ہم نے برطانیہ کے پرانے فارمولے تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کو ایک اور فارمولے تقسیم کرو اور ختم کرو میں بدل کر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس پروپیگنڈے کو جگہ جگہ پھیلا دیں کہ شیعہ کافر ہیں، کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ افراد کا ایک گروہ بنایا جائے، یہاں تک کہ ان کی جو ہمارا 5واں اہم رکن ہے تعداد اتنی ہو جائے کہ شیعوں کے خلاف مسلح جہاد کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ شیعہ کا چہرہ اس حد تک مسخ کریں کہ عام لوگوں میں شیعہ نفرت انگیز بن جائیں۔ شیعہ مراجع کے خلاف ہوشیاری کے ساتھ محاذ کھولنا،
شیعوں کے درمیان مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے پیسہ پرست اور شہرت طلب نوحہ خان اور ذاکرین کا 5th کالم بنانا اور اس طرح شیعت کا چہرہ مسخ کرانا تاکہ نوبت یہاں تک پہنچے کہ تشیع ہر خاص و عام میں غیر مقبول ہو کر رہ جائے اور لوگ خود مرجعیت کا خاتمہ کر دیں۔ عزاداری۔ شیعہ واقعہ کربلا کی یاد میں مجالس برپا کرتے ہیں۔ ایک آدمی تقریر کرتا ہے اور سامعین سنتے ہیں اور جوان اس کے بعد سینہ زنی کرتے ہیں۔ یہ مقررین اور سامعین ہمارے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ انہی مجالس کی بدولت شیعوں میں جوش و خروش، جذبہ و آزادی کے ساتھ ساتھ باطل کے خلاف جنگ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے $10 ملین کی فنڈنگ ان سامعین اور مقررین کو خریدنے کے لیے مختص کیے اور یہ کام اس طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ باریک لیکن تباہ کن منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں ایسے افراد تلاش کرنا جو دنیا پرست، با اثر اور شہرت طلب ہوں اور ایمانی لحاظ سے کمزور ہوں۔ ہم ان کے ذریعے سے عزاداری میں اثر و رسوخ پیدا کریں گے۔ ان افراد سے مطالبہ کریں گے کہ وہ پہلا ایسے مرثیہ خواں پیدا کریں جو شیعہ عقائد سے ناواقف ہوں اور ان کی سرپرستی کریں۔ دوسرا، ایسے افراد کو سامنے لائیں جو تالیف و تصنیف کے ذریعے شیعوں کے مراکز اور عقائد کو نشانہ بنائیں اور تشیع کی بنیادیں نابود کر دیں۔ یہ اہل قلم اپنی بات کو شیعہ مراجع کا کلام ظاہر کر کے پیش کریں گے۔ تیسرا، عزاداری میں ایسی رسومات کا اضافہ کرانا یا ان کی حفاظت کرنا جو شیعہ عقائد کے منافی ہوں۔ شیعہ مذہب میں عجیب و غریب رسومات کا اضافہ ہو تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تشیع ایک جاہل اور وہم پرست مذہب ہے۔ یہ لوگ محرم میں عام انسانوں، دوسرے مذہب والوں کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پروگراموں کی تشہیر کے لیے بہت بڑی رقوم خرچ کریں اور یوں تو شیعہ جو لاجیکل قوت و طاقت کا مالک ہے محض ایک ملنگی مذہب میں تبدیل ہو کر اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ چوتھا، عام لوگوں کے درمیان شیعوں کی نفرت اور خود شیعوں میں فرقہ بندی پھیلا دیں یہاں تک کہ بالآخر جہادیوں کے ہاتھوں انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ پانچواں اور آخری، مرجعیت کے خلاف مواد اکٹھا کر کے دولت پرست اور غیر معروف مؤلفین کے سپرد کیا جائے گا اور ان کی نشر و اشاعت کے لیے اچھی خاصی رقوم خرچ کی جائے گی۔ یہ مواد مرثیہ خواں اور جاہل ماتمی گروہوں کے ہاتھوں شیعہ عوام میں پھیلا دیا جائے گا۔ آخری مرحلے میں شیعہ خود شیعوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور 2010 تک مرجعیت یا دوسرے الفاظ میں تشیع کی مرکزیت ختم ہو کر رہ جائے گی اور باقی شیعہ منتشر ہو جائیں گے۔ بلا وجہ کی بے غیرتی والی باتیں بند کریں اور اسرائیل کو تسلیم کریں کہ میں اہل تشیع ہوں۔ سب سے بڑا مخالف اسرائیل کا ایران ہے، مگر میں ان سے ایگری نہیں کرتا۔ مذہب ہوتا ہے نا، مذہب اس نے کبھی انسانوں کو متحد نہیں کیا۔ مذہبوں نے انسانیت کو ڈیوائیڈ کیا ہے، کبھی یونائٹ نہیں کیا۔ یہ مذہب ہوتا ہے نا، مذہب اس نے کبھی انسانوں کو متحد نہیں کیا۔ ایران کا سوال ہے، ایران سے نہ ہماری کبھی دوستی پہلے رہی ہے نہ ابھی کبھی رہے گی۔ میں اہل تشیع ہوں، میرا ایرانیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ایرانی عالموں کو نہیں مانتا، میں ایرانی سسٹم کو نہیں مانتا، میں ایرانی اسلامی نظام کو نہیں مانتا۔ میں نجف کے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں علماء ان کو مانتا ہوں، میں ایرانی علماء کو نہیں مانتا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کراچی میں شیعوں کے اندر انفلٹریٹ ہونے کی، ہم نے ان کو بڑی مشکل سے باہر کیا۔ میں نجف کے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں علماء ان کو مانتا ہوں، میں ایرانی علماء کو نہیں مانتا۔ جی جانے شاہ جی پھر بتائیے اختر عباس نے غلط کہا یا صحیح کہا ہے؟ اختر عباس نے کہا کیسے بٹورنا ہے جہاں بھر کے خمس کو اس فن کو سیکھنا ہے تو ایران جائے گا۔ اگر ہماری ماؤں بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اختر عباس نے یہ تقریر کی ہے تو نعرہ لگانے والے نے اگر کسی کی توہین کی ہے مطلب واجب ہے تو سب کو شوق سے کہ آیت اللہ بن کے پھرے نہ پھرے رہے۔ پہلی بات تو یہ لگایا ہے اختر عباس نے نہ کل اس کی حوصلہ افزائی کی ہے نہ آج ہی حوصلہ افزائی لگایا ہے۔ چرا لیا ہے تم نے جو دل کو
नजर नहीं चुराना सनम, चुरा लिया है जो मुझको, नजर नहीं चुराना सनम। पर चोरी चोरी देख रहे हैं कि कोई मैंने देख तो नहीं रहा कि तो कोई वीडियो तो नहीं बना रही, लेकिन बनाने वाले भी जो वीडियो बनाने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। तो नाजरीन, ये जो वलायत फ़कीह के दुश्मन हैं, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के आप देखें करैक्टर है कैसा इनका, ये इस काबिल हैं कि इनको फॉलो किया जा सके। अच्छा आगाज खूबसूरत 11 का 6 रन के साथ आगाज लिया है बल्लेबाज ने। पता पड़ रहा है